اللہ 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 اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ تم کو بری لگتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا۔ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور مسجد الحرام سے روکنا۔ واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے پچلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پائیں۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ، اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں۔ واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ 13واں حکم فرضیت جہاد۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور تم کو طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گراں سمجھو اور واقعہ میں وہ تمہارے حق میں خیر اور مصلحت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور واقعہ میں وہ تمہارے حق میں باعث خرابی کا ہو، اور ہر شے کی حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے۔ اچھے برے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ کرو، جو کچھ اللہ کا حکم ہو جائے اسی کو اجمالاً مصلحت سمجھ کر اس پر کاربند رہا کرو۔ 14واں حکم تحقیق قتال۔ در شہر حرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا جب کہ پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ اس کو جمادی الاخری کی 30 سمجھتے تھے، اور جب اشہر حرم میں سے ہے، جو کفار نے اس واقعہ پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا۔ اس کا جواب ارشاد ہوتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر یعنی عمدن قتال کرنا جرم عظیم ہے، مگر مسلمانوں سے یہ فعل بالقصد صادر نہیں ہوا بلکہ تاریخ کے تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ایسا ہو گیا۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے، اور الزامی جواب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کا تو کسی طرح موہ ہی نہیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا، کیونکہ اگرچہ شہر حرام میں لڑنا جرم عظیم ہے، لیکن ان کفار کی جو حرکتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ دین سے لوگوں کو روک ٹوک کرنا، یعنی مسلمان ہونے پر تکلیفیں پہنچانا کہ ڈر کے مارے لوگ مسلمان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ کفر کرنا، اور وہاں بہت سے بت رکھ چھوڑے تھے بجائے خدا کی عبادت کے، ان کی عبادت اور طواف کرتے تھے۔ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مومنین، ان کو تنگ اور پریشان کر کے اس مسجد حرام سے خارج ہونے پر مجبور کر دینا، جس سے نوبت ہجرت یعنی ترک وطن کی پہنچی۔
سو یہ حرکتیں شہر حرام میں قتال کرنے سے بھی زیادہ جرم عظیم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ یہ حرکتیں دین حق کے اندر فتنہ پردازی کرنا ہے، اور ایسی فتنہ پردازی کرنا اس قتل ہاتھ سے جو مسلمانوں سے صادر ہوا بدرجہ قباحت میں بڑھ کر ہے، کیونکہ اس قتل سے دین حق کو تو کوئی مضرت نہیں پہنچی، بہت سے بہت اگر کوئی جان کر کرے خود سے گناہگار ہوگا، اور ان حرکتوں سے تو دین حق کو ضرر پہنچتا ہے کہ اس کی ترقی رکتی ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ و جدال کا سلسلہ جاری ہی رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور ان کے اس فعل سے دین کی مزاحمت کرنا ظاہر ہے۔ انجام ارتداد: اور جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے، پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ شہر حرام میں قتال کرنے کے بارے میں مسلمانوں کو جواب مذکور سن کر گناہ نہ ہونے کا تو اطمینان ہو گیا، مگر اس خیال سے دل شکستہ تھے کہ ثواب تو ہوا ہی نہ ہوگا۔ آگے اس میں تسلی کی گئی۔ وعدہ ثواب پر اخلاص نیت: حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے رائے خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور تم لوگوں میں یہ صفات اعلیٰ سبیل مع الحلو موجود ہیں۔ چنانچہ ایمان اور ہجرت تو ظاہر ہے، رہا اس جہاد خاص میں شبہ ہو سکتا ہے، تو چونکہ تمہاری نیت تو جہاد ہی کی تھی، لہٰذا ہمارے نزدیک وہ بھی جہاد ہی میں شمار ہے۔ پھر ان صفات کے ہوتے ہوئے تم کیوں نا امید ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے، اور ایمان و جہاد و ہجرت کی وجہ سے تم پر رحمت کریں گے۔ معارف و مسائل: بعض احکام جہاد: مسئلہ مذکورہ صدر آیات میں سے پہلی آیت میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کتب علیکم القتال، یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بعض آیات قرآنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلم پر عائد نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سب کو دوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض سے گناہگار ہو جائیں گے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الجہاد ماضٍ الی یوم القیامۃ کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنہ یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔ نیز صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کیے ہوئے ہو تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھ کر نفیر عام کا حکم دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔